جو آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پاکستان تقریباً 6.5% جو اپنا جی ڈی پی ہے وہ ضائع کرتا ہے کرپشن اور جو ایلیٹ کیپچر ہے وہ بھی جو ہے گروتھ میں رکاوٹ بنتا ہے، کیونکہ آپ وزیر خزانہ رہے ہیں، آپ نے نظام دیکھا ہے یہ کس طریقے سے جو ہے یہ نقصان ہوتا ہے یہ، اور کس طریقے سے اس نقصان سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ متعدد حکومتیں یہ دعوے کر چکی ہیں کہ کرپشن کم ہوگی، کرپشن کو ختم کیا جائے گا، نظام کو بہتر کیا جائے گا، گورننس کو بہتر کیا جاتا ہے، ہوتا نہیں ہے۔ یہ کس طریقے سے 6.5%، کیونکہ بہت بڑا نمبر ہے، پاکستان ہٹ ہوتی ہے پاکستان کی اکانومی سے؟ میں آپ کو گورننس کے فیلیئرز کے اور ایگزامپلز دے دیتا ہوں جس سے کہ ہمیں شاید سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دیکھیں، ہم ایک گورننس فیلیئر تھا کہ ہم آئی پی پیز لگاتے تھے لیکن ہم ان کی بڈنگ نہیں کرواتے تھے، لہٰذا ہم ان ریٹ پہ لگاتے تھے جو نیپرا لگاتی تھی، جو نیپرا کا بیوروکریٹ ریٹ لے سکتا ہے، ہم ان ریٹ پہ نہیں لگاتے تھے۔ جو ڈسکوری ہوتی ہے، پرائس ڈسکوری، وہ ہم نہیں کرتے تھے، تو ہم نے مہنگے ریٹ لگا لیے، ہم نے مہنگے داموں پہ بجلی لگا لی۔ اس کے بعد دوسری ہم نے یہ چیز کی کہ ہم نے ہر پروجیکٹ کو دیکھا اس کی اس پہ، لیکن ہم نے کبھی بھی گورننس کے اندر یہ فیلئر تھا کہ ہم نے کبھی اس کو اوور آل نہیں دیکھا کہ یار اگر ہم اتنے سارے پاور پلانٹس لگا لیں گے اور ان کی ڈالر میں پیمنٹس کریں گے تو ڈالر کہاں سے آئے گا۔ ہم نے ڈالرز میں غلطی کر دی، ہم نے اس کی پرائسنگ میں غلطی کر دی کہ ہم اس کی پرائسنگ کس طرح کریں گے۔ یہ ایک قسم کا گورننس فیلئر ہے۔ ہم فرٹیلائزر کو سستی گیس دیتے ہیں، فرٹیلائزر کمپنیوں کو سستی گیس دیتے ہیں تاکہ وہ کسان کو سستی کھاد دیں۔ بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ ہم کسان کو ایک پیکٹ کے اندر جو ہے وہ 500 روپے کا وہ ڈال دیں کہ واؤچر، اور اس کو بولیں کہ بھائی ایک شناختی کارڈ پہ 12 واؤچر مل سکتے ہیں، 24 واؤچر مل سکتے ہیں، تو چھوٹے کسانوں کو وہ سبسڈی مل جائے۔ ہم وہ نہیں کرتے، ہم فرٹیلائزر کمپنیوں کو دیتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ گیس کی قیمت ساتھ بھی ایک جیسی بھی رہتی ہے تو فرٹیلائزر کی جو ہے وہ پروفٹس بڑھ جاتے ہیں، فرٹیلائزر کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جب فرٹیلائزر کی قیمت بڑھ گئی تو آپ نے دیکھا کہ یہ گورننس فیلئر ہوا اور کراپ، آپ کے سارے میجر کراپ کم ہو گئے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے مثال کے طور پر کہ حکومت نے وعدہ کیا کہ ہم 4000 روپے کے گندم خریدیں گے، پھر نہیں خریدا۔ اس سال آئی ایم ایف نے کہا تھا نہیں خریدو، تو اس سال انہوں نے کوئی رسیٹس کا کام نہیں کیا کہ جس سے فارمرز کو اس وقت پیسے مل جائیں۔ تو بیچ کے لوگوں نے تو بہت پیسے کما لیے، اپنے آرتیوں نے یا اسٹاکسٹ نے یا انویسٹرز نے، فارمرز ڈوب کے مر گئے۔ ہم نے پھر چینی میں دیکھا ہے، وہ تو گورننس سے آگے نکل کے کرپشن کی طرف چلے گئے کہ ہم نے وہ کمیٹی چینج کی، کمیٹی کے چیئرمین چینج کیے، ایک نئے چیئرمین لگائے، ہم نے وہ ایکسپورٹ کروا دی چینی۔ اس کے بعد پھر امپورٹ کی، مہنگی امپورٹ کی۔ جو ٹی سی پی نے سستا ٹینڈر منع کر دیا، مہنگا ٹینڈر لے لیا، مارکیٹ سے مہنگا لے لیا، اور اب وہ چینی جو ہے وہ زبردستی انڈسٹریلسٹ کو بیچ رہے ہیں۔ سو مطلب دیر آر، اینڈ میں ریئل اسٹیٹ کے ایگزامپلز آپ کو دینا شروع کر دوں تو مطلب کہ جن لوگوں کے پاس 500 پلاٹ کی جگہ ہوتی ہے وہ 2500 فائلیں بیچ دیتے ہیں اور حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی ہے۔ بھائی حکومت کو یہ رول لگانا چاہیے کہ کوئی آدمی اپنے پلاٹس نہیں بیچ سکتا فائلیں جب تک کہ حکومت پرمیشن نہ دے، اور یہ چیز نہ دیکھے کہ آپ کے پاس اگر 500 کنال زمین ہے اور آپ 1 کنال کا ایک پلاٹ بیچ رہے ہیں تو آپ 2500 فائلیں نہیں بیچ سکتے۔ یہ جو لوگ، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ان میں سے کنہوں نے یہ نہیں کیا ہے؟ اور یہ پھر جو مسئلہ ہوا، یہ صرف بیڈ گورننس کا، انیفیشنسی کا یا غلط فیصلوں کا تو نہ ہوا۔ ظاہر ہے جب آپ آئی پی پی سے لے کر شوگر انڈسٹری تک، فرٹیلائزر تک، ریئل اسٹیٹ تک بات کر رہے ہیں، تو یہ مسئلہ تو پھر کولیوژن کا، اس میں لابنگ کا، اس میں کرپشن کا، یہ سب ہوا۔ صرف انیفیشنسی یا بیڈ گورننس یا برے فیصلے تو نہ ہوئے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں برے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہر بڈنگ نہ کروانا میرے خیال سے برا فیصلہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئی پی پیز کی بڈنگ نہ کروانا برا فیصلہ تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ کب سے یہ فرٹیلائزر کو ہم سبسڈی دے رہے ہیں، لیکن جب اب یہ کنٹینیو کرنا جو ہے، یہ ان کے پریشر میں آ کے کرنا ہے، یہ میرے خیال سے برا فیصلہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لیکن اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کرپشن کا عنصر شامل ہے۔ جو چینی کا ہے، اگین اس میں کوئی پیسے کی لین دین نہیں ہوئی، لیکن کیونکہ یہ پاورفل لوگ تھے، انہوں نے اپنی انڈسٹری کو بہت فائدہ دے دیا۔ تو میں اس کو گورننس فیلئر بھی کہہ سکتا ہوں۔ اب میں دلوں کا حال تو نہیں جاتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ گورننس فیلئرز کے اندر جو ہے وہ انیفیشنسی بھی آ جاتی ہے، ان افیکٹونیس یا غلط فیصلے بھی آ جاتے ہیں، اور کرپشن بھی آ جاتا ہے۔ مطلب یعنی پھر گورنمنٹ اپنے آپ کو، جو کہ حکومت دعویٰ بھی کرتی ہے کہ جی ہم ریفارم کریں گے، پرائیویٹائز کریں گے، زیادہ سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھوں میں معاملہ جائے، گورنمنٹ بزنس سے نکلے، تو یہ جو جی ڈی پی کا نقصان ہو رہا ہے کوئی 6.5%، یہ کم ہو سکتا ہے۔ آپ اگزامپل لے لیجئے کہ آپ 240 پچھلے سال 240 ارب روپے کا بجٹ تھا بلوچستان میں اے ڈی بی کا، اینول ڈیولپمنٹ فنڈز کا۔ انہوں نے جو 3000 اسکولیں بنائی تھی 2013 کے بعد، اس میں سے 2700 اسکولیں تو گوسٹ اسکول رکھی ہوئی تھی۔
تو بھائی آپ جو پیسے لگا رہے ہیں وہ عوام تک تو نہیں جاتے. ہم یہاں پہ صوبوں کے اے ڈی پیز اور وفاق کا پی ایس ڈی پی ملا کر 3,000 ارب روپیہ خرچ کر دیتے ہیں. اس 3,000 ارب روپے کا عوام کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ اور اس وقت ہم جب یہ 3,000 ارب روپے لگا رہے ہیں تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار اگر ہم اس میں سے 500 800 ہزار ارب روپے کم کر دیتے ہیں اخراجات, اور جو نوکری پیشہ لوگوں پہ ہم 38% ٹیکس لگاتے ہیں شاید اس کو 25% لے جائیں, جو کمپنیز کو ہم 61% ٹیکس لگاتے ہیں ان کو ہم 40% لے جائیں, تو کیا یہ بہتر نہیں ہو گیا؟ کیا اس سے معیشت نہیں چلے گی؟ اگر آئے دن پاکستان سے کمپنیاں جا رہی ہیں, کبھی پراکٹر اینڈ گیمبل جا رہی ہے, کبھی لوٹے کیمیکل جا رہی ہے, کبھی مائکروسافٹ جا رہی ہے, کبھی کریم جا رہی ہے, تو یہ لمحہ فکریہ تو ہمارے لیے ہے نا کہ بھائی ایک وقت جب آپ دنیا بھی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, آپ کی دنیا میں عزت بڑھ چکی ہے, تو ایسا کیوں ہے کہ آپ ایک پیسے کا ایک دہلے کا فورن انویسٹمنٹ نہیں لا سکتے پاکستان میں؟ ایسا کیوں ہے کہ پاکستانی انویسٹر پاکستان میں اب تیزی سے انویسٹ نہیں کر رہا؟ اور اس کی وجہ سے انمپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, جو ہم نے بات کی ہے کہ لیبر آپ کی انمپلائمنٹ بڑھ گئی ہے, آپ کی غربت بڑھ گئی ہے, آپ کی میل نیوٹریشن بڑھ گیا ہے. تو یہ سب چیزوں کو ہم دیکھتے ہوئے اگر ہم اس حکومت کو اب پھر سے ایک مرتبہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم جس طرح حکومت چلا رہے ہیں اس طرح حکومت نہیں چلانی چاہیے. ہم پیسے کا ضیاع کرتے ہیں, پیسے کا نقصان کرتے ہیں, لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں وہ ٹیکسوں کے اندر, تو وہ بیچارے خود غریب ہو جاتے ہیں. آپ اس طرح بھی دیکھیں کہ کوئی رپورٹ ہو, ابھی آپ نے لیبر کی بات کری, کچھ دنوں پہلے ایک HDI کی رپورٹ آئی تھی, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی, اس میں ہم 9 پلیسز پیچھے چلے گئے. بنگلہ دیش آج 130 پہ کھڑا ہے, ہم 168 پہ آ گئے. سری لنکا 82 پہ ہے. وہ 3 چیزیں دیکھتا ہے, تعلیم دیکھتا ہے, لانجیوٹی دیکھتا ہے, اور انکم دیکھتا ہے. ہم ہر طریقے سے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں, اور ہم کو اس ٹرینڈ کو اریسٹ کرنے کے لیے میرے خیال سے ڈیپ اسٹرکچرل چینجز کرنے چاہیے. اور صاحب, اور جو ایکسپورٹ کے اوپر اب حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اب فوکس ہے ہمارا, انہیں ریلیف دینے کے اوپر فوکس ہے تاکہ کسی طریقے سے ایکسپورٹ بڑھیں, آپ کو کچھ آثار نظر آ رہے ہیں اس کے؟ دیکھیے ایک چیز جو میرے خیال سے احسن قدم کل شہباز صاحب نے اٹھایا, میں یہ تعریف کرتے چلوں, اور میرے بھائی مصدق ذوالقرنین جو کہ کمیٹی کے چیئرمین تھے, انٹرلوپ کے مینیجنگ ڈائریکٹر, ان کی ریکمنڈیشن پہ کوئی ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج تھا جس کا 55 ارب روپے کا ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ پڑا ہے, اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. وہ 55 ارب روپے ایسے پڑے تھے, ہر سال آپ 0.25% لوگوں سے لے جاتے ہیں ایکسپورٹر سے, کم از کم وہ انہوں نے ہٹا دیا. لیکن میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس 5% ہوتا ہے ورکرز پروفٹ پارٹیسپیشن فنڈ جو کہ ورکرز کو ملتا ہے, لیکن 2% ایک چیز ہوتی ہے ورکرز ویلفیئر فنڈ. آپ حکومت میں پوچھنا, کسی کو نہیں پتا کہ وہ کیا کرتے ہیں, لیکن وہ 2% جنرل فنڈ میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح آپ اگر ٹیکس ریٹس کم نہیں کریں گے, سیلز ٹیکس کے ریٹ کم نہیں کریں گے, آپ دیگر چیزیں نہیں کریں گے, تو آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے. آپ ایک طرف تو کہتے ہیں اپنی کمپنیوں کو کہ آپ چین سے کمپیٹ کریں, دوسری طرف آپ چین سے دگنی مہنگی بجلی دے رہے ہیں, دوسری طرف آپ چین سے دگنی مہنگی تگنی مہنگی گیس دے رہے ہیں, آپ کی زمین مہنگی ہے, آپ کے کاغذاتوں میں ڈیفیشنسی ہے. تو اگر آپ پاکستانی بزنس مین کو چاہتے ہیں کہ وہ دنیا سے ایکسپورٹ کر سکے, دنیا میں کمپیٹ کر سکے, تو اس کو آپ تھوڑی سی تو ایک کوئی نہ کوئی تو کہیں نہ کہیں تو لیول پلینگ فیلڈ دیں. آپ ٹیکس ریٹس بھی کم کریں, اس سے صرف ایکسپورٹ نہیں بڑھے گا, لیکن آپ بجلی اور گیس کے ریٹس بھی کم کریں تاکہ اس سے تھوڑی سی بہتری آ سکے.